بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے۔ پہلے سمجھ لیں کہ حیا کہتے کس کو ہیں۔ حیا اصل میں ایک ایسا وصف ہے، ایک ایسی خوبی کا نام ہے کہ جس میں یہ ہوتی ہے اس انسان کو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی نافرمانی، گناہوں کے ارتکاب اور ہر اس فعل سے روکتی ہے کہ جو لوگوں میں معیوب اور برا محسوس ہوتا ہے۔ جس میں حیا جتنی زیادہ ہوگی وہ اتنے ہی خلاف مروت کاموں سے اور گناہوں والے کاموں سے بچے گا۔ تو یہ حیا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ بخاری کی ایک آگے آپ دیکھیں گے، ایک بخاری میں قول نقل کیا گیا ہے کہ پچھلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرتے رہے وہ اپنی قوم سے، اپنی امتوں سے کہا کرتے تھے کہ جب تم میں حیا ختم ہو جائے پھر تو تم جو چاہے کرو۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حیا ہی وہی ایک وصف ہوتا ہے، حیا ایک وصف ایسا ہے کہ جو انسان کو گناہوں سے، بری چیزوں سے روکتا ہے، اور جب حیا ختم ہو جائے تو انسان ہر کام کرنے لگ جاتا ہے۔ اب یہ پہلے سمجھ لیں کہ حیا دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک حیا نفسانی کہلاتی ہے، حیا طبعی کہلاتی ہے، اور ایک حیا رحمانی کہلاتی ہے یا حیا شرعی کہلاتی ہے، یا حیا ایمانی کہہ لیجیے آپ اس کو۔ جو حیا طبعی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ قدرتی طور پر پیدائش کے ساتھ ہی انسان کے اندر ایک وصف پیدا ہو جاتا ہے جس کی بنا پر بہت ساری چیزوں کے معاملے میں وہ شرم اور جھجک محسوس کرنے لگ جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا اس کو شعور آتا ہے تو وہ لوگوں کے دوسرے بچوں کے سامنے کپڑے نہیں بدلتا ہے، اس کو شرم سی آنے لگ جاتی ہے۔ اگر واش روم بھی جاتا ہے، کوئی دوسرا بچہ شرارت میں جھانکے تو وہ زور سے بولتا ہے امی دیکھیں یہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ اس کو شرم کیوں آ رہی ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک حیا ہے، حیا طبعی۔ تو ایک خود بخود جو ایک حیا انسان کے اندر ہوتی ہے کہ جس پہ کوئی تکلف کی ضرورت نہیں ہوتی، اس میں شرعی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی اس کو پیدا کرنے کے سلسلے میں وہ خود بخود اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کے اندر پیدا فرماتا ہے۔ جیسے جیسے بچیاں بڑی ہوتی ہیں خود بخود شرم و حیا آنا شروع ہو جاتی ہے، بزرگوں کے سامنے سر پہ دوپٹہ رکھتی ہیں، نامحرموں کے سامنے آنا چھوڑ دیتی ہیں، چاہے انہیں شرعی احکام معلوم نہ ہو۔ ایک باطن سے ایک تقاضا ہوتا ہے کہ یہ کام نہ کرو، یہ اچھے نہیں لگ رہے۔ تو یہ حیا طبعی کہلاتی ہے کہ پیدائشی طور پہ ایک حیا ہوتی ہے۔ اور ایک حیا ہوتی ہے جس کو حیا ایمانی سے میں نے تعبیر کیا، یہ پیدا ہوتی ہے احکام سیکھنے کے بعد، شرعی تعلیم سیکھنے کے بعد۔ ایک شخص کو جب معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کو حرام قرار دیا ہے، ویسے اس کو پتہ نہیں چل رہا تھا، لیکن جب اس کو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو پسند نہیں فرماتے ہیں، تو پھر اس کے اندر جو ایک حیا پیدا ہوتی ہے جو اس کو روکتی ہے۔ میں نے بتایا کہ حیا ایک وصف کا نام ہے۔ اب اس کے اندر اگر ایک ایسا وصف پیدا ہو گیا، ایک ایسی وہ اپنے اندر قوت محسوس کر رہا ہے کہ ان شرعی احکام کو سیکھنے کے بعد وہ قوت ان افعال کے ارتکاب سے روک رہی ہے، تو سمجھ لیں اس کے اندر حیا ایمانی بھی ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو پتہ چلا جی رشوت اس کو کہتے ہیں، سود اس کو کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے رشوت اور سود کو منع فرمایا ہے۔ اب اسے رشوت لینے کا موقع ملا، سود لینے کا موقع ملا، لیکن اس کے اندر سے ایک ایسی آواز آتی ہے یا اندر سے ایک مزاحمت، ریزسٹنس وہ محسوس کرتا ہے جو اس کو روکتی ہے کہ نہیں حرام ہے، اس کو نہ لو، اس کو دور کر دو، اور وہ منع کر دیتا ہے۔ تو اب یہ کس چیز نے منع کیا؟ پیدائشی طور پہ تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہر بچہ رشوت اور سود سے نفرت کرتا ہو۔ شرعی احکام سیکھنے کے بعد جب اس کے اندر ایک مزاحمت کی قوت پیدا ہوئی، ان چیزوں کو اپنے سے دور کرنے کی قوت اور طاقت پیدا ہوئی، اس حیا کا نام رکھیں گے حیا ایمانی۔ تو اب جس کے اندر یہ دونوں حیائیں موجود ہوں، حیا طبعی بھی ہو اور حیا ایمانی بھی ہو، تو نور علی نور ہے کہ وہ شرعی احکام کی رعایت کرتے ہوئے جس کام سے اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے روکا وہ بھی نہیں کرے گا، اور جو کام براہ راست روکا نہیں گیا لیکن وہ لوگوں کے سامنے کرنا معیوب اور برا محسوس ہوتا ہے وہ بھی نہیں کرے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ روڈ کے کنارے پر کسی ریڑھی پر کھڑے ہو کر کھانا، چھولے کھا رہے ہیں جی، گول گپے کھا رہے ہیں، اگرچہ شریعت نے مطلب روڈ کے کنارے کھانے سے منع نہیں کیا ہے، اور اگر وہ بیٹھ کے مثلا کھا رہے ہیں اور کھڑے ہو کے بھی کھا رہے ہیں تو یہ گول گپے وغیرہ چھوٹی موٹی چیزیں کھڑے ہو کے کھا سکتے ہیں۔ تو اب یہ عام لوگوں کو تو محسوس ہی نہیں ہوتا، ان کی حیا طبعی ایسی نہیں ہوتی کہ جو ان سے روکے، لیکن ایک عالم ہے، ایک مفتی ہے، ایک مشہور شخصیت ہے جس کا لوگ عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، خصوصاً دینی حوالے سے، وہ اس تصور میں لائیں کہ اگر وہ ریڑھی پہ کھڑے ہو کر کھا رہا ہوگا تو کس قدر عجیب و غریب لگے گا۔ گزرتے ہوئے لوگ کہیں گے حضرت آپ یہاں کھڑے ہوئے کھا رہے ہیں،
تو اس کے اندر ایک خود بخود ایک مزاحمت پیدا ہوگی. اگر دل چاہے گا بھی یار گول گپے کھائیں تو بولے گا نہیں, کو دیکھ کے کیا بولے گا. ہاں پارسل شاید وہ کروا لے لیکن کھڑے ہو کر نہیں کھائے گا. تو گویا کہ جس میں حیاء طبعی اور حیاء ایمانی دونوں جمع ہو جاتی ہیں وہ ہر قسم کے برے کاموں سے بچتا ہے. یہ انبیاء علیہ السلام میں بہت زبردست ہوتی ہے, صحابہ کرام میں, اولیاء اعظام میں, اسی طرح جو معظم دینی صاحب تقوی ہوتے ہیں, علماء ہیں, مفتیان کرام ہیں, حفاظ ہیں, یہ ہر اس طرح کے بے مروت کاموں سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں گے. تو جو ایسے ان چیزوں سے بچیں گے جو لوگوں کے نزدیک بھی برا, اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے نزدیک بھی برا, تو آپ اس کی گواہی دے سکتے ہیں کہ ان میں دونوں طرح کی حیا جمع ہے. حیاء طبعی بھی ہے جس کو حیاء نفسانی کہتے ہیں, اور حیاء ایمانی بھی موجود ہے.